سورہ فاطر 35 اور اس کی 43 آیت. استکبارا فی الارض ومکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. زمین میں بڑائی چاہی اور بری چالیں چلی اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. پس کیا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے پہلے کے لوگوں کی سنت دستور کو کہ وہ اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتے. پھر تو ہرگز اللہ کی سنت دستور کو بدلا ہوا نہیں پائے گا اور نہیں تو اللہ کی سنت دستور کو پلٹتا ہوا پائے گا. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ کبیر اور بڑا ہے. اللہ اکبر اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے. لیکن یہ پرابلم جو انسان کی ہے وہ ہے اپنی بڑائی چاہنا. اور یہ کون کراتا ہے؟ ابلیس، شیطان. کیونکہ جب اللہ نے ابلیس فرشتوں سے کہا سجدہ کرو تو انہوں نے سب نے سجدہ کیا فرشتوں سوائے ابلیس نے. تو وہاں لکھا ہے استکبرا، جس کا مطلب بڑائی چاہیے کہ مجھے بڑا سمجھو، میں بہت بڑا ہوں، چاہے پیسے سے ہوں، چاہے شکل صورت سے ہوں، چاہے میں پولیٹیکل آدمی ہوں. مطلب بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں صاحب. یہ جو بڑا ہے نا یہ چاہتا ہے استکبارا فی الارض، یعنی چاہی بڑائی زمین میں، وہ مکر السیء یعنی اور زمین پر بری چالیں چلی. انسان نے اس دنیا میں بڑائی چاہی، یہ اس کی ویکنس بتا رہا ہے انسان اللہ تعالیٰ. یہ پھر سنت اللہ کی ہے لوگوں کے بارے میں. استکبارا فی الارض ومکر السیء، زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا یہ جو بڑائی کر رہا ہے اور بری چالیں چلتا ہے ایک شخص، وہ کس کو گھیرتا ہے؟ اس کی جو چالیں چل رہا ہے نا وہ اسی کی فیملی کو گھیر لیتا ہے، اپنی فیملی کو. کسی اور کو نہیں نقصان پہنچا پاتا. وہ برائی جو چالیں چلتا ہے اور بڑائی چاہتا ہے کرتا ہے وہ اسی کی جو اہل ہیں. اب عربی میں اہل ہوتی ہے اس کی، ایک تو ہماری اردو میں اہل لگتا ہے فیملی یعنی میاں بیوی بچے سمیت، یہ اہلیہ نہ. عربی میں اہل الکتاب یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل. تو عربی میں کتاب میں اہل جب استعمال ہوا تو امیڈیٹ فیملی بھی ہے اور جو اس کا جو ماحول میں جن سے اس کا واسطہ ہے وہ اس کے اہل ہے. کتاب کے اہل جو ہم سب ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے کہ اس کے اہل کے علاوہ اس کو ساری جو اس کے اہل ہے اس کو وہ نقصان پہنچاتی ہے، اس کی جو بری چالیں. اس آدمی کی جو بڑائی چاہتا ہے اور بری چالیں چلتا ہے تو وہ نقصان کس کو پہنچاتا ہے؟ اپنی فیملی کو. اس کی فیملی میں کون کون آگے؟ اس کی لواقین، اس کے دوست احباب، اس کا خاندان، اس کا جو انٹریکشن لوگوں سے، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہے، جو اس کی کمیونٹی ہے، فیملی جن سے وہ واقف ہے، ان سب کو نقصان پہنچاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے ہی اہل کو اپنی فیملی کو ہی پہنچا سکتا ہے. یہ اس کا عمل کر رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے زمین پر بڑھائی چاہی اور بری چالیں چلی اور نہیں گھیرتی بری چال سوائے یہ کہ اس کے اہل کے ساتھ، یعنی اس کے اہل جو ہے اس کے ساتھ ہی اس کو برائی گھیر لیتی ہے. جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کی فیملی ممبرز ہرٹ ہوتے ہیں، اس کے ہی ارد گرد کے لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں، نقصان پہنچ جاتا ہے ہم سب کو، وہی گھیر لیتی ہے چالیں. بس کیا انہوں نے دیکھا؟ کیا کچھ دیکھا انہوں نے سوائے پہلے کی سنت، پہلے کے لوگوں کی سنت کو دیکھا انہوں نے. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ. فَهَلْ کا مطلب ہوتے ہیں پس کیا يَنْظُرُونَ انہوں نے آبزرو کیا یا دیکھا، إِلَّا سوائے سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ پہلے کے لوگوں کی سنت کو. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو اللہ ان سے سوال کر رہا ہے بس انہوں نے کیا دیکھا سوائے یہ دیکھا کہ جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اس کو دیکھ رہے تھے، یہ وہ کیا کر رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے. تو اللہ کہا فَهَلْ يَنْظُرُونَ پس انہوں نے کیا دیکھا؟ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ سوائے جو پہلے کے لوگ جو سنت تھی اسی کو دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے؟ ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ اسی پر وہ فالو اپ کرتے رہے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. پس تو ہرگز اللہ کے سنت دستور کو
بدلتا ہوا نہیں پائے گا، پس اور نہیں تو اللہ کی دستور کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. اب دیکھیں دو آیت میں آخر میں لفظ ہے تحویلا اور تبدیلا. تبدیل کا مطلب ہوتا ہے ایکسچینج، بدل دینا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات کو دوسری بات سے بدل دیا، یہ بات کی جگہ اب یہ دوسری بات بدل دی. لیکن یہاں تحویل کے مطلب ہوتا ہے ایک حیت سے دوسری حیت میں تبدیل کرنا. فار ایگزامپل جیسے آئس ہے، پانی کو گرم کیا آپ نے، بھاپ بن گئی، اس کی شکل بدل گئی، اور پھر جب اس کو ٹیمپریچر سے کول کیا تو بارش اور لو کریں گے تو برف بن جائے گی. تو یہ اس کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. جب کسی بھی بات کی یا کسی چیز کی ہم حیت بدل دیں تو وہ کیا ہو جائے گا. جیسے کہ آیت میں ہم اب جب جیسے ہم فرض کو ایک سینٹنس بنائیں اور اس کو پھر الفاظ کو اوپر نیچے کر دیں تو وہ اس کی سینٹنس کی حیت بدل گئی. لیکن ایک میسج میں میسج ہی تبدیل کر دیں یعنی سینس ہی تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نہ حیت بدل رہا ہے نہ تبدیل کر رہا ہے اپنی سنت کو. آپ سمجھا رہے ہیں؟ دونوں طریقے سے اللہ نے لکھ دیا. کوئی آدمی کہہ رہے ہیں سب تعویل ہے تو کرتا، اللہ تعویل بھی نہیں کرتا. تعویل کا مطلب حیت نہیں بدلتا، اور جو بات لکھ دی ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کرتا.